بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی مطلبی لوگوں سے۔ بعض اوقات خاموش رہنا انسان کو مشکل، نقصان یا مصیبت سے بچا لیتا ہے، یعنی ہر بات ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کے سہارے کچی دیوار کی طرح ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کا سہارا وہ مضبوط قلعہ ہے جسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ جس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی پا لی۔ بہن بھائیوں کے رشتے ہر وقت ساتھ نہیں رہنے سے نہیں، دل سے جڑے رہنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ زندگی چاہے کتنی مصروف ہو جائے، اپنوں کی محبت دل کو سکون دے ہی دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اگر اونچی جگہ تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش پر بیٹھے خدا سے بنا لیں۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا ہی تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہہ ہی لیتے تو اچھا تھا۔ میری دعا ہے عرفات کے دن جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر رہے ہو تو ان میں آپ کی اور میری دعائیں بھی شامل ہو، آمین۔ حضرت علی نے فرمایا، بہن بھائی مشکل وقت میں سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں، ان سے حسد نہیں، محبت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لے کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ بد دعائیں نہیں لگتی، بد دعائیں واقعی نہیں لگتی، صبر لگتا ہے، آنسو لگتے ہیں، پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے مکافات عمل کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو محبت بنا دیکھے اور بنا ملے ہوتی ہے وہ محبت خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ بے شک ختم کر ہر وہ رشتہ جو تیرے ذہنی سکون سے کھیل کے تجھے پریشان کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غصے کے حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ ٹھیک ہو سکے۔ ایک کہاوت ہے کہ میڈک کو چاہے سونے کی اینٹ پر بٹھا دو، اس نے کچرے میں چھلانگ مارنی ہی ہے۔ روز تھوڑا تھوڑا محنت کرو، کیونکہ بڑے خواب ایک دن میں پورے نہیں ہوتے، وقت لگتا ہے مگر کامیابی ضرور ملتی ہے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ اگر ہر اختلاف کے بعد آپ کو ہی دل برا کرنا پڑے تو سمجھ لیں کہ آپ چھوٹے دل والوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ مہلت فقط زندگی تک ہوتی ہے، جب تم مٹی پر ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس تمہارے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ ہر عید پچھلی عید کی طرح نہیں ہوتی، کچھ وہ خوشیاں نہیں ہوتی، کچھ اپنے نہیں رہتے اور کچھ وہ رشتے نہیں رہتے جن سے ہماری خوشیاں وابستہ تھی۔ حسین عورت، تم دنیا میں خود کو جتنا نامحرموں سے چھپاؤ گی، قبر میں خود کو اتنا حسین پاؤ گی۔ گوشت دینے جاؤ تو کہتے ہیں ہم 3 گھر ہیں، اور امام مسجد کی تنخواہ لینے جاؤ تو کہتے ہیں ہم ایک ہی گھر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون ملتا ہے تو سمجھ لو کہ خدا تمہیں پسند کرتا ہے۔ پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں، لیکن رویوں کے قرض ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں وہ لوگ گرانے میں لگے ہوتے ہیں جن سے ہم جیتنا ہی نہیں چاہتے۔ حق پر کھڑا ہونے کے لیے کلیجہ چاہیے، تلوے چاٹنے کے لیے تو زبان ہی کافی ہے۔ لوگ آپ کی خوشی ہی نہیں، غلطی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورہ یاسین فجر نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہے۔ بے شک وقت انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے، بس ایک وہ بات نہیں سکھاتا جو اسے وقت پر سیکھنی چاہیے تھی۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اگر آپ کے دل کے کسی کونے سے اب بھی یہ آواز آتی ہے کہ یہ مت کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ گناہ ہے، تو اس آواز کو کبھی بھی خاموش مت ہونے دیں، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے ان کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طرف کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی بہترین خوراک وہ ہے جو اپنی محنت سے کما کر کھائے۔ اللہ جب نوازنے پہ آتا ہے نہ تو کسی کے جادو ٹونے چلتے ہیں نہ کسی کی چالیں چلتی ہیں، سب اللہ کے سپرد کر دیں اور دعا کرتے رہیں، پر امید رہیں اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کب ہوگا کیسے ہوگا۔ جب سب اللہ کے سپرد کر دیا تو یقین رکھیں وہ بہترین سے نوازے گا۔ بے عزتی کا صرف ایک ہی جواب ہے، نہ رد عمل دو، نہ بحث کرو، نہ کسی ڈرامے میں الجھو، بس خاموشی سے اپنی موجودگی ختم کر دو۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلی تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ بھیڑ کے اندر چھپا بھیڑیا دیکھنا ہو تو اپنوں سے کبھی اپنا حق مانگ کر دیکھ لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جو انسان ہر معاملہ صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ قیامت کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ اگر تمہارا دل صاف ہے تو اللہ ہمیشہ تمہاری پیٹھ پیچھے ہونے والی حقیقتیں تم پر آشکار کر دیتا ہے، یا تمہیں تمہاری لا علمی میں ہی ان لوگوں سے محفوظ کر دیتا ہے جو تمہارے ساتھ مخلص نہیں۔ بس تم علیحدگی پر مطمئن رہو۔ دنیا اسے بدتمیز کہتی ہے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، اور اسے شریف جو خاموشی سے ستم سہتا رہے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے محنت کرو، ورنہ گھر والے تو باہر سے ماربل لگوا کر بھول جائیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ ہونے پر خود کو محفوظ محسوس کریں، نہ کہ مجبور۔ لوگ لبیک کہتے ہوئے تیرے گھر پہنچ رہے ہیں اور ہم دور بیٹھے صرف ایک آمین کے سہارے زندہ ہیں۔ یا رب ایک بار ہمیں بھی اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو لینے کی اجازت نصیب فرما، آمین۔ سکون وہاں نہیں ملتا جہاں سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، سکون تو وہاں ہے جہاں ہم رب کی مرضی کے مطابق جینا سیکھ لیں۔ جو ملا اس پر شکر کرو، جو نہ ملا اس پر صبر کرو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نہ بد زبان، نہ سخت، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ وہ معاف کرتے اور درگزر کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اگر تمہیں کم عمر میں پریشانیاں آ رہی ہے تو سمجھ جانا اللہ تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ مطلب کہ سمندر میں وہی لوگ ڈوبتے ہیں جنہیں دوسروں کے سہارے تیرنے کی عادت ہوتی ہے۔ دل سے اگر صاف رہو گے، کم ہی لوگوں کے خاص رہو